أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه सूरह यूसुफ का तीसरा रुकू आयत नंबर 21 से है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह की जानिब से आए हुए इम्तिहानात और आजमाइशों का बयान चल रहा था। एक इम्तिहान तो पहले गुजरा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरादरान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हसद किया और उस हसद की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद मोहतरम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नज़रों से अवजल करने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ क़त्ल का मंसूबा बनाया और आबादी से दूर किसी कुएं में डालने का मंसूबा बनाया और इसी राय पर इत्तेफाक करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला की पहली मदद यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त हुई
جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع کر دی اور بتلا دیا کہ ایک وقت آئے گا آپ ان کو اپنی اس حرکت کا تذکرہ سارا کا سارا یاد دلائیں گے اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تسلی مل گئی، یہ اللہ کی جانب سے ایک مدد تھی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب وہاں کنویں سے نکالا گیا، قافلے والوں نے نکالا اور انہوں نے لا کر مصر میں فروخت کر دیا، غلام بنا کر بیچ دیا، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک تقدیر کا فیصلہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ارض مصر میں ایک بہت بڑے اقتدار پر آنا تھا اور اس اقتدار پر آنے کے لیے یہ تیاری کرائی جا رہی تھی، چونکہ یوسف علیہ السلام کا جو ماحول تھا، جہاں آبائی علاقہ تھا، جہاں کی پیدائش تھی، وہ ایک بدوی زندگی تھی، ایک دیہاتی زندگی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یعنی اس زندگی سے نکال کر ایک غیبی انتظام کیا گیا کہ مصر میں شہر کی زندگی میں لائے گئے، اور یوسف علیہ السلام کی بے انتہا صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے عزیز مصر، جو مصر کا ایک گورنر تھا، اس گورنر کے گھر کے اندر اللہ پاک نے رہائش کا انتظام فرمایا، کیونکہ آگے چل کر یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا جائے گا اور اس اقتدار کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کا یہاں انتظام فرمایا۔ اور نبی یوسف علیہ السلام بے شمار صلاحیتوں کے مالک، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک، اور جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اور ان کی پیشانی سے ٹپکتی ہوئی ان صلاحیتوں کا اندازہ ہوا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عام لڑکا نہیں ہے، کوئی بہت غیر معمولی صفات کا حامل ہے، اور آگے چل کے نہ معلوم یہ ہمارے لیے کس قدر مفید ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ کہا کہ ہم اسے اپنے یہاں اولاد بنا لیتے ہیں، ہم اسے اپنا متبنہ بنا لیتے ہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام بحیثیت بیٹا ہونے کے عزیز مصر کے گھر میں رکے۔ وقال الذی اشتراہ، دیکھیے ذرا، وقال اور کہا، الذی اس شخص نے، اشتراہ جس نے خرید لیا، من مصر مصر سے جس نے خرید لیا، اہل مصر سے بازار میں آ کر ان قافلے والوں نے بیچ دیا، اور پھر بازار میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، وہاں یوسف علیہ السلام کا خریدار بنا عزیز مصر، مصر کا گورنر۔ اس نے کہا کس سے؟ لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، کیا کہنے لگا؟ اکرمی مثواہ، اکرمی اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کا اکرام کرنا، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، اکرمی مثواہ اس کو اچھا عزت مند ٹھکانہ دینا، یعنی اس کی رہائش کا بہترین اور معقول انتظام کرنا۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے، ان ینفعنا یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، اس کی وجہ سے ممکن ہے ہمیں کوئی بہت بڑا فائدہ پہنچے، بہت بڑا فائدہ پہنچے، اس لیے کہ بہت ساری غیر معمولی صلاحیتوں کا یہ مالک ہے، تو جب یہ اچھی صلاحیتوں کا مالک ہے تو کسی بھی جگہ پر ہمیں نفع دے سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے، اور کسی مال کے سلسلے میں نفع دے سکتا ہے۔ او نتخذہ ولدا، یا یہ ہے کہ اگر نفع نہ بھی ہو تو ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ او نتخذہ ولدا، یا تو یہ ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہمیں نفع دے گا، اور ایک نفع کی تفسیر یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب یہ اچھا ہو جائے گا، صلاحیتوں کا نکھار مزید آئے گا، تو چونکہ ہے تو غلام تو ہم اسے بیچ ڈالیں گے اور بہت بڑی قیمت پر جائے گا، یہ ہے ظاہری ایک نفع۔ اور دوسری بات یہ کہ او نتخذہ ولدا، یا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، متبنہ بنا لیں گے۔
یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، متبنہ بنانے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت میں کیا اصول اور ضابطہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبنہ تھے، اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جاتا تھا کہ زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، سورۃ الاحزاب کے اندر، کہ اب ان غلاموں کو، متبناؤں کو تم اپنے باپوں کی طرف منسوب کرو، یہ عدل اور انصاف کی بات ہے۔ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے آبا کا نام نہ آتا ہو، باپ کا نام نہیں پتہ ہے، کہیں ایسی جگہ سے آپ نے گمشدہ بچہ پایا ہے، نہیں معلوم کس کا بچہ ہے، باپ کا نام نہیں آتا ہے، فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ، ان کو بھائی کہہ کے پکارو۔ غلط نسبت سے منع فرمایا، باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اول تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے کہ کسی کے بچے کو لے پالک لیا جائے، متبنہ قرار دیا جائے، اس کا تصور نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی لیتا بھی ہے اور اپنے نفع اور فائدے کے لیے، دل بہلانے کے لیے اگر کوئی شخص کسی سے لے بھی لیتا ہے تو تب بھی اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے، اپنی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اول میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ جوان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر پردے کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چونکہ گھر کے اندر آپ نے پالا ہے اس کو اور آپ سمجھیں گے کہ پردہ نہیں ہے، لیکن غیر محرم جو ہے اس سے پردہ تو ہے۔ اور آپ کی بیوی نے اگر اس سے پالا ہے تو یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی نہ رضاعی ماں ہے اور نہ اور اس کا محرم کا کوئی رشتہ ہے، تو یقیناً پردے کا مسئلہ آئے گا۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ تاہم اگر کوئی آدمی ایسا کرتا بھی ہے تو پردے کی رعایت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پھر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اسے منسوب نہ کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں باپ کا نام نہیں پتا تو اسے بھائی کہہ کے پکار دیا جائے۔ تو اس لیے اپنی طرف جو لوگ منسوب کر لیا کرتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ دیا، اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے رہائش کا انتظام کیا۔ مکنہ رہائش کا انتظام، تمکین دینا، رہائش دینا، سکون کی رہائش دینا۔ فی الارض، زمین میں، یعنی مراد مصر میں، مصر کی زمین میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے ان کے ٹھکانے کا انتظام کیا کہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچوا دیا۔ اور وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ساتھ ساتھ اس لیے بھی کہ یوسف علیہ السلام کی رہائش کا انتظام اعلیٰ اور احسن طریقے سے ہم نے کر دیا۔ ایک گورنر کے گھر میں اب وہ پہنچ گئے اور وہاں بہترین انتظام ہو گیا، انہوں نے اپنا ان کو لے پالک بنا دیا، متبنہ بنا لیا، تو لہٰذا تمام تر حقوق کی وہ رعایت رکھیں گے۔ اور دوسری بات، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ایسا ہم نے اس لیے کیا، اللہ نسبت اپنی طرف جا بجا کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کر دیا گیا اور یوسف علیہ السلام عزیز گھر مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ یہ سب کے سب اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اور اس سے بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے کہ جا بجا یوسف علیہ السلام کا صبر، استقامت، یوسف علیہ السلام کی جرأت، یہ سب کی سب چیزیں یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نے عرض کیا تھا کہ دو جہتوں سے انبیاء کی زندگی اللہ ذکر کرتا ہے۔ یا تو قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے احوال اور حالات اس لیے آتے ہیں کہ انبیاء کا قوموں کے ساتھ جو مذاکرہ ہوا، بحث مباحث ہوئی، اور قوموں کو جو دعوت دی، قوموں نے جو آگے نافرمانیاں کی، ان کے تذکرے آتے ہیں، اور پھر قوموں پر آنے والے عذابوں کے تذکرے آتے ہیں۔ اور یا انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے آتا ہے کہ انبیاء کی سیرت اور کردار سامنے ذکر کیا جاتا
جاتا ہے اور ہمیں سبق سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس دنیا میں کوئی بہترین سیرت اور کردار اپنانا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کا کردار ہے۔ اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا کہ ایک سیرت اپنانے کا، زندگی اپنانے کا، مثالی زندگی بنانے کا ایک بہترین اور شاندار قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے انباء الرسل اور ایک ہے قصص الانبیاء۔ تو انباء الرسل میں عرض کیا تھا کہ وہ واقعات آتے ہیں کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کے قوموں کو دعوتیں ہیں اور پھر قوموں پر عذاب کے تذکرے ہیں، وہ انباء الرسل کہلاتے ہیں۔ اور جہاں قصص الانبیاء آتا ہے وہاں انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار اپنانے کی طرف ہمیں راغب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کردار بھی بہترین اور خوبصورت اور ایک واضح، صاف اور شفاف کردار ہے کہ کس امانت داری کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے گھر کے اندر وقت گزارا، کس طرح سے وقت گزارا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو سکھائیں تعویل الاحادیث۔ اس کے دو معنی میں نے کیے تھے، ایک تو یہ کہ خوابوں کی تعبیر اور دوسرا باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ باتوں کی تہ تک پہنچنا، ظاہر سی بات ہے آگے اقتدار سونپا جائے گا، دو آدمی آپ کے سامنے آئیں گے، ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے دوسرا یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس بات کی تہ تک پہنچنا کہ کون سچائی پر ہے، کون غلطی پر ہے، کون درست ہے، تو یہ ممارست اور تجربہ کاری اور یہ ان معاملات کو سکھانا اور ان معاملات کے مطابق یوسف علیہ السلام کی تربیت کرنا، اللہ کی جانب سے اس تربیت کا یہ انتظام ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ظاہر اس گھر میں رہیں گے اور وہاں معاملات دیکھیں گے، انتظامات دیکھیں گے، سیاست کے انتظامات، اقتدار کے انتظامات دیکھیں گے اور آگے چل کے یوسف علیہ السلام کو یہ عمل کرنا ہے۔ شاید یہ بات بھی آپ نے یقیناً سن رکھی ہو کہ ہر نبی سے اللہ تبارک تعالی بکریوں کو چروایا، ہر نبی نے بکریوں کو چرایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، اس لیے کہ بکریوں کا مزاج بھی کوئی انسانوں کی طرح کچھ اوصاف جیسے کہ بھدکنا، دائیں بائیں منتشر ہو جانا، تو اس طرح سے انسانوں کے اندر بھی اس قسم کا مزاج بسا اوقات پایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو اس عمل سے، اس تدریبی مرحلے سے اللہ پاک نے گزارا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو خوب غالب ہے اپنے فیصلے پر، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، سبحان اللہ، اکثر لوگ اس کی حکمت نہیں جانتے۔ دیکھنے میں بڑی مشقت ہے، دیکھنے میں بڑی تکلیف ہے، لیکن آگے چل کے اس کی حکمت کیا ہے، اور آگے چل کے جب معاملہ سامنے آئے گا کہ ان مراحل سے گزار کر یوسف علیہ السلام کو ان مراحل سے، ان مصائب اور ان پریشانیوں سے اور آلام سے گزار کر ایک بلند منصب تک پہنچانا ہے، تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں بہت بڑی خیریں چھپی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے سامنے ایک چیز بڑی خوبی کی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے، لیکن انتہا میں آگے شرور ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک اپنے فیصلوں پر غالب ہے، اپنی حکمتوں پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ ایک بہت مجرب عمل ہے۔ کوئی شخص، کسی کا کوئی شدید مسئلہ اور شدید کسی کام میں رکاوٹ ہو، پریشانی ہو، کسی بھی جگہ پر کسی ناحق مقدمے میں پھنس گیا ہو، تو اسے اس کو پڑھنا چاہیے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ 1000 مرتبہ روزانہ اسے پڑھا جائے اور پڑھ کر پھر دعا کی جائے۔ رات کو تنہائی میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور پڑھ کر پھر اس کے بعد دعا کریں، اللہ پاک سے مانگیں۔ اللہ ہی اپنے معاملات میں خوب غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اللہ کی تدبیروں کو، اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر اگلا امتحان آیا۔ اس امتحان میں یوسف علیہ السلام کامیاب رہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے کہ والد محترم سے بچھڑ جانا، اپنے جو ہے وہ آبائی علاقے سے بچھڑ کر ایک مصر کی زندگی کے اندر آ جانا، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ اب اگلا امتحان آیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
اور یوسف علیہ السلام جب پہنچے اپنی جوانی کو یا اپنے بلوغ کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت کی باتیں بھی عطا کی اور ہم نے ان کو علم عطا کیا۔ حکمت کی باتیں عطا کی، دین کی سمجھ عطا کی، اور علماً سے مراد نبوت ہے، ہم نے نبوت کی صفات سے ان کو نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان، بھلائی، نیکی کرنے والوں کو۔ یہ جملہ کیوں ذکر فرمایا؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق سمجھایا اور کردار سمجھایا کہ یہ کوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے۔ جو بھی شخص نیکی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ہر محسن کو اسی طرح سے اجر دیا کرتے ہیں، ہر محسن کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، ہر محسن کو علم اور حکمت سے ہم نوازتے ہیں۔ جب گناہوں سے وہ بچتا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، تو یہ ہمارا قانون اور ضابطہ ہے کہ ہر ایسا کرنے والے کو ہم علم اور حکمت سے نوازتے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کسی رسول و نبی نے نہیں آنا، لیکن یقیناً نبوت کے جو علوم ہیں، قرآن و سنت کے جو علوم ہیں، ان علوم کی تہ تک اللہ پاک پہنچنے کی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ہمارا قانون اور ضابطہ ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ اب یہ بڑا سخت امتحان آ گیا یوسف علیہ السلام پر، جوانی کے زمانے کا امتحان۔ وَرَاوَدَتْهُ، اور بہکایا اور پھسلانے کی کوشش کی، التی، اس خاتون نے، ہوا فی بیتہا، ہوا کہ یوسف علیہ السلام، فی بیتہا، اس کے گھر میں تھے، عن نفسہ، اس کے جی کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں اس خاتون نے انہیں پھسلانے کی کوشش کی، یعنی گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ خاتون ہے جو عزیز مصر کی بیوی ہے، زلیخا اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے، اور اسے یوسف علیہ السلام کے اخلاق، یوسف علیہ السلام کی صفات اور یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بے پناہ اچھا لگا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ایک جوان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک جوان کے لیے کہ وہ کس طرح سے پاک دامنی اختیار کرے اور کس طرح سے وہ گناہ سے بچے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، ان قرآن مجید کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ قرآن اگر یہ لفظ کہتا کہ عزیز مصر، پیچھے بھی تو آیا نا امرأۃ العزیز، آگے بھی آئے گا کہ امرأۃ العزیز نے پکارا، امرأۃ العزیز نے یوسف کو گناہ کی طرف مائل کیا، قرآن نے یہ انداز، یہ لفظ نہیں کہا، قرآن یہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یہ تفصیل ہے، الفاظ کے اندر اضافہ ہے۔ وَرَاوَدَتْ، اور بہکایا، ہو اس یوسف کو، التی، اس خاتون نے، ہوا فی بیتہا، یوسف جس کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ نہیں سمجھے؟ بڑا فرق ہے۔ اگر یوں کہا جاتا امرأۃ العزیز نے پکارا، امرأۃ العزیز نے، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو گناہ کی طرف مائل کیا، اس میں اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی جتنی اس لفظ میں طاقت اور قوت ہے کہ اس خاتون نے، کہ یوسف جس کے گھر کے اندر متبنہ بن کر رہ رہے تھے، جس کے گھر کا کھا پی رہے تھے، اس عورت نے گناہ کی طرف مائل کیا۔ تو آدمی جس کا کھاتا پیتا، جس کے احسانات ہوتے ہیں، ان کی بات مان لیا کرتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں اس کی بات کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی تھی اس لیے۔ بات سمجھ لی؟ تو یہ مضمون طویل اس لیے ذکر فرمایا، اس عورت نے یوسف کو بہکایا، یوسف علیہ السلام کو بہکایا کہ یوسف علیہ السلام بحیثیت غلام کے، بحیثیت متبنہ کے، بحیثیت بیٹا ہونے کے، جس خاتون کے گھر کے اندر رہ رہے تھے اور اس کے بے پناہ، گویا کہ اس گھر کے احسانات تھے، تو گھر کی بات تو آدمی مان لیا کرتا ہے، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت، اپنی پاک
دامنی کو اور اپنی اس عفیف پن ہونے کو یوسف علیہ السلام نے داغدار نہیں ہونے دیا۔ دیکھو وغلقت الابواب، تو پہلا گناہ کا داعیہ یعنی بات کو سن لینے کا سبب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اسی کے گھر میں ہیں، تو لہذا سن لینی چاہیے، عقل تو یہ کیا ہے، وغلقت الابواب۔ دوسری بات، دروازے بھی سارے بند، وغلقت الابواب، اور اس خاتون نے دروازوں کو خوب بند کر دیا۔ غلقت الابواب، اس لفظ کے اندر تاکید اور شدت ہے، خوب اس نے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ جو اس وقت کے دروازوں کو بند کرنے کے اسباب تھے، مقفل کرنے کے، تالا لگانے کے، جو اسباب اس وقت کے تھے دروازوں کے بند کرنے کے، وہ سارے اختیار کیے، نہ باہر سے کوئی آ سکتا ہے، نہ یوسف باہر جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، صرف یہاں تک بات قابو بس نہیں ہے، وقالت حیت لک، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا، وقالت کہنے لگی، حیت لک میری طرف آ، یعنی میں تجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہوں۔ صاف صاف الفاظ کے اندر، ایک کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی کنایا نہیں ہے، پہلے سے بہکانا پھسلانا، نمبر 2 دروازوں کا بند کر دینا، نمبر 3 پھر صراحتاً گناہ کی دعوت دینا۔ اب یہ 3 اسباب گناہ کے سامنے آگے، یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے، اور اس جواب کے اندر کیا ہے، ایک بڑا کردار ہے، ایک پاک دامنی کا، ایک عفت کا، عفیف ہونے کا ایک بڑا کردار ہے کہ اس طرح سے دنیا کے اندر انسان کو پاک دامن رہنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کا مظاہرہ فرمایا۔ سنیے گا جواب یوسف علیہ السلام کی، کیا خوب جواب ہے۔ قال معاذ اللہ، پہلا جواب تو یہ ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس جرم سے، اللہ کی حفاظت میں چاہتا ہوں۔ فوری سب سے پہلے یہ ایماندار انسان کا اور مومن کا سب سے پہلا وصف اور خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ایسی مشکل میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس جرم سے۔ نمبر 2، انہ ربی، بے شک اللہ پاک تو میرا رب ہے، اللہ پاک تو میرا رب ہے، میری تربیت کرنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے میری پرورش کی ہے اور کہاں سے کہاں تک مجھے پہنچایا ہے۔ انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اور اس نے بہترین مجھے ٹھکانہ دیا، بہترین جگہ دی، تو میں کیا اپنے پروردگار کی ناشکری کروں۔ 3 جواب ہو گئے، معاذ اللہ پہلا جواب، انہ ربی یہ دوسرا جواب، احسن مثوایا یہ تیسرا جواب۔ تیسری بات آ گئی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک تو اللہ میرا رب ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، اس نے جوانی عزت اس نے عطا کی ہے، احسن مثوایا، اور اس نے اس گھر کے اندر مجھے بہترین ٹھکانہ عزت سے رہنے کے اسباب میرے لیے بنائے ہیں۔ چوتھا جواب، انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں نے ایسا جرم کر لیا تو میں ظالم شمار کیا جاؤں گا، اور ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ ایسا جرم کرنے والا کیا سمجھا جاؤں گا، ظالم، اور ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اپنے محسنوں سے خیانت نہیں کیا کرتے، اللہ محسن ہے میرا، اس سے خیانت میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اور بعض مفسرین لکھا ہے کہ انہ ربی احسن مثوایا سے مراد یہ ہے کہ جو عزیز مصر تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرحال پہلی بات ہو یا دوسری بات ہو، بات دونوں کا ایک نتیجہ ایک ہی ہے کہ میں اس قسم کی بدکاری نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظالم شمار کیا جاؤں گا، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ظالم کیسے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بات ہم بارہا کئی بار کہہ چکے ہیں کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں ظلم ایک معنی پر نہیں ہے، ظلم کے بے شمار معنی ہیں۔ ظلم کی حقیقت یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے محل اور جگہ سے ہٹا کر استعمال کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو یقیناً اگر یہ جرم ہو جاتا ہے تو اسی کا نام ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جہاں ایک خواہش کو پورا کرنے کا حلال راستہ تھا اس کو چھوڑ کر حرام راستے میں جو خواہش کو پورا کر رہا ہے، اس چیز کا نام ظلم ہے۔
اور آج اگر کوئی یہ کام اور اس جرم کے اندر مبتلا ہو تو اسے کہا جائے کہ یہ تو ظلم ہے، ہو کہ نہیں، میں نے کب کسی کو مارا ہے، میں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، میں نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے، یہ کون سا ظلم ہے؟ قرآن اسی جرم کو ظلم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اسی بے حیائی کو قرآن ظلم کہہ رہا ہے۔ اگر یہ عورت مرتکب ہوتی ہے تو وہ ظلم شمار کیا جائے گا، مرد اگر مرتکب ہوتا ہے تو ظلم شمار کیا جائے گا۔ یہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا سراسر ظلم ہے، اس لیے کہ ظلم کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ چیز کو اپنے محل سے ہٹا کر دوسرے مصرف پہ لگانا۔ تو جو انسان کی جنسی تسکین کا جائز راستہ تھا، اس جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز راستے میں اپنی خواہش کو پورا کرنا، اسی چیز کا نام ظلم۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور ان الفاظ پر آپ غور کیجئے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی دیکھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً تحقیق، اور یہ لام اور قد یہ دونوں کے دونوں تاکید پیدا کرتے ہیں۔ ہمت بِهِ، وہ یوسف علیہ السلام کو بہکانے کا مکمل عزم مصمم کر چکی تھی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یوسف علیہ السلام کے بہکانے کا مکمل عزم مصمم کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا الرآ برہان ربی، اگر اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھتے تو، اللہ کی جانب سے اگر عصمت نہ آتی تو، لولا الرآ برہان ربی، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور اللہ پاک نے بہت بڑی ایک دلیل دکھائی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دلیل اور برہان ایک یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے والد محترم کی شبیہ آ گئی۔ یہاں بات نوٹ فرمائیے گا، بڑی اہم بات، جب اس نے اپنے بت پر پردہ ڈالا اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ بت ہے، یہ تاکہ دیکھے نا، تو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں، دل میں، خیال میں فوری بات آئی کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، کہ جب یہ بت سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے وہ نہ دیکھے تو میرا اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کی شبیہ آ گئی، اس کا نام ہے نیک صحبت۔ کیا ہے؟ نیک صحبت۔ جب انسان کسی اچھی صحبت میں رہتا ہے، نیک صحبت میں رہتا ہے اور دیندار صحبت میں رہتا ہے، تو جب بھی گناہ سامنے آ جاتا ہے تو آدمی کو وہ نیک صحبت یاد آ جاتی ہے، اللہ وہ نیک صحبت یاد دلاتا ہے تو آدمی اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہ ہے الرآ برہان ربی، وہ صحبت جو یعقوب علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے والد محترم کے پاس، ظاہر ہے انبیاء کا گھرانہ ہے اور خود بھی ایک پاک باز انسان ہے، تو جب کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر اچھی صحبت کو اٹھاتا ہے تو جب گناہ سامنے آتا ہے آدمی کو اللہ پاک غیر شعوری طور پر فوری وہ مجلس یاد دلا دیتا ہے، وہ صحبت یاد دلا دیتا ہے، اور جس نیک شخص کے پاس بیٹھتا ہے اس کا کوئی جملہ یاد دلا دیتا ہے، آدمی اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اچھی صحبت نہ ہو، گناہ کی صحبت ہو، نافرمانی کی صحبت ہو، تو جب گناہ کے اسباب سامنے آتے ہیں تو مزید وہی برائی کی صحبت سامنے آتی ہے، اور وہ گناہ کے اسباب اور سامنے آتے ہیں، اور شیطان ان گناہوں کو اور مزین اور خوبصورت کر کے سامنے لے آتا ہے، اور انسان اس برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھتا تو، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کیا ہی خوبصورت انداز میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ذکر فرمایا، کذالک لنصرف عنہ السوء، فرمایا اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام سے اس خیانت کو، سوء اس ارادے کو، والفحشاء اور بے حیائی کے اس جرم اور گناہ کو ہم نے یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا، پھیر دیا۔ یہاں لفظوں پر غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو لنصرف عنہ السوء، دیکھیں دو چیزیں، ایک یوں کہا جاتا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے گناہ سے اور بے حیائی سے دور کر دیا، ایک تو یہ بات قرآن کیا انداز اختیار کرتا ہے، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ ہم نے بے حیائی کو اور خیانت کو اور اس برے ارادے اور زنا کی اس بے حیائی کے خیال کو، ارادے کو اور اس جرم کو ہم نے یوسف سے دور کر دیا۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟
پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یوں کہا جاتا کہ ہم نے یوسف کو وہاں سے ہٹا دیا، قرآن نے یہ انداز نہیں لیا، ہم نے برائی کو وہاں سے ہٹا دیا، تو مطلب یہ تھا اس میں زیادہ عصمت اور پاک دامنی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو 100% پہلے سے ہی بچنے والے تھے، یوسف علیہ السلام تو پہلے سے ہی بچے ہوئے تھے، البتہ یہ گناہ آہستہ آہستہ ان کے قریب جا رہا تھا، ہم نے گناہ کو پیچھے کر دی۔ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ان کی نیکی اور اس پاک دامنی اور اس نیک صحبت کے نتیجے میں ہم نے لنصرف عنہ السوء والفحشاء، وہ بے حیائی اور گناہ کو یوسف سے دور کر دیا۔ وہ گناہ قریب جانا چاہ رہا تھا لیکن ہم نے اس گناہ کو پیچھے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وجہ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، یہ علت ہے، یہ سبب ہے، یہ میں پھر اسی بات کو دہراتا ہوں، یہ نیک مجلس کا، نیک صحبت کا، اچھی تربیت کا اثر ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندے تھے، وہ مخلص تھے۔ قرآن انبیاء علیہ السلام کی صفات کو ذکر کرتا ہے، مخلص۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، ہمیں حکم ہے مخلصین، اخلاص اختیار کرو۔ مخلص لام کے زیر کے ساتھ، مخلص اخلاص چاہنے والا، اور مخلص لام کے زبر کے ساتھ، اخلاص جس کو چاہتا ہو، اخلاص جس کو تلاش کرتا ہو، یہ بلند مقام انبیاء کا ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارا مخلص بندہ تھا، اخلاص تو اسے چاہتا ہے، اخلاص تو اسے تلاش کرتا ہے، اخلاص گویا کہ سبق سیکھتا ہے یوسف سے۔ انبیاء علیہ السلام کے بلند کردار سے اخلاق بنتا ہے، بات سمجھے جی؟ انبیاء کے بلند کردار سے اخلاص بنتا ہے۔ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ ہم اخلاص کو کیسے پہچانے؟ جیسے فلاں نبی نے اختیار کیا تو نبی کیا ہوا؟ مخلص ہوا، اور ہم کیا ہوئے؟ ہم تو اخلاص چاہنے والے، ہم تو اخلاص تلاش کرنے والے، ہم مخلص ہیں، تلاش کرنے والے۔ اس کو یوں سمجھ لو، مکرم اکرام کرنے والا، مکرم جس کا اکرام کیا جائے، بات سمجھے جی؟ ہاں، مکرم را کے زیر کے ساتھ، اکرام کرنے والا جو عزت کرنے والا ہوتا ہے، اور مکرم جس کا اکرام کیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر ہے انہ من عبادنا المخلصین، اور اس گناہ کو ہم نے اس سے دور اس لیے کر دیا، وہ پہلے گناہ سے بچے ہوئے تھے۔ کیوں بچے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے بڑے مقرب بندے تھے، وہ بڑے مخلص بندے تھے، اخلاص انہیں تلاش کر رہا تھا۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے جو اسباب ہو سکتے تھے وہ فوری اختیار فرمائے۔ اس جگہ سے نکلنے اور دوڑنے کے اور بھاگنے کے جو اسباب تھے وہ اختیار کیے۔ اور ایک پاک دامن انسان کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جب گناہ سامنے آ جائے تو اس گناہ سے بچنے کے لیے جو اسباب ممکن ہو وہ اختیار کیے جائیں۔ واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف اس لیے دوڑ رہے ہیں تاکہ یہاں سے خلاصی حاصل کروں، اور وہ خاتون دروازے کی طرف اس لیے دوڑ رہی ہے تاکہ یوسف علیہ السلام کو پکڑے اور اپنی مراد پوری کرے۔ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور جب دروازے کی طرف دوڑے وقدت قمیصہ من دبر، یوسف علیہ السلام کا کرتا اس نے پیراہن پیچھے سے پکڑا، وقدت قمیصہ، پھاڑ ڈالا اس نے یوسف علیہ السلام کے پیراہن کو اور ان کے دامن کو، پیچھے والے حصے کو، من دبر، پیچھے سے، والف یا سیدہ، اور جیسے ہی پکڑا پیچھے سے کپڑا تو وہ ہاتھ میں آ گیا، پھٹ گیا۔ اچانک دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی دروازے تھے، 1 2 3 4 5 6 7، ان 7 دروازوں سے نکل کر آخر کے پاس جب پہنچے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى، اس لیے پیچھے لفظ آیا نا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، دروازے بند تھے، کئی دروازے تھے، وہ ایک نہیں تھا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَ يَا، اور دونوں نے پا لیا،
ایک دم دروازے کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے اور وہ خاتون پکڑنے کے لیے. وہاں دیکھا تو سیدہا، اس عورت کا شوہر وہاں موجود تھا، لدل باب، دروازے کے پاس. وہ باہر کسی کام سے نکلا ہوا تھا، واپس آیا تھا. ایک دم جب دروازے کے پاس پہنچ گئے، اب یوسف علیہ السلام کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑی. جس شخص کے اندر جرم ہوتا ہے، چور اپنی صفائی دینے کی پہلے کوشش کیا کرتا ہے. قالت، ایک دم سے بول پڑی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. غصے میں کہنے لگی، ما جزا، نہیں ہے سزا اس شخص کی، نہیں ہے سزا اس شخص کی، من اراد باہلک سوءا، جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہے، اس کی سزا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے. ان یسجن، اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو جسمانی سزا دی جائے، پٹائی کی جائے، اس کی یہ سزا دی جائے. یہاں ایک نقطہ اور ذہن نشین فرمائیے. یہ دھمکی دی اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کی، لیکن لفظ کہہ رہی ہے الا ان یسجن، جیل میں ڈال دیا جائے. ایک یہ لفظ ہے، اور ایک یوں ہے کہ جس نے آپ کی گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اسے جیل میں ڈال دو. دونوں لفظوں میں بڑا فرق ہے، سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا. یہ نہیں کہا تجھے جیل میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ صاحب اختیار آدمی جو ہوتا ہے تو جب وہ یہ جملہ بولتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو با اختیار آدمی ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. اور یہ خاتون بھی ظاہر سی بات ہے کہ عزیز مصر کے گھر میں ہے، با اختیار ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، تو یہ بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اس کو جیل میں ڈالوں گی. اگر وہ مجرم نہ ہوتی، سمجھے جی، اور اگر یوسف علیہ السلام کا قصور ہوتا تو وہ یوں لفظ کہتی کہ میں اس کو جیل میں ڈالوں گی، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک یہ جیل میں نہیں جائے گا. لیکن اچھا اسے جیل میں ڈال دیا جائے. ڈال دیا جائے اس کو عربی زبان میں کلمہ تمریز کہا جاتا ہے. ضعف، کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے، بس یہ جو الزام میرے پر آئے گا اس الزام کو دور کرنے کے لیے کچھ وقت تک اس کو نظروں سے اوجھل کر دیا جائے، ورنہ وہ جیل میں ڈلوانا بھی نہیں چاہ رہی تھی. یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی بنیاد پر، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بنیاد پر وہ جیل میں بھی ڈلوانا نہیں چاہ رہی تھی. صرف اور صرف اپنی بدنامی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ اس نے سوچا. او عذاب علیم، یہی ہے کہ دردناک عذاب، اور دردناک عذاب سے مراد کیا ہے؟ سزا دی جائے، کوئی بھی سزا دی جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، بڑا صاف ستھرا سلجھا ہوا جواب. لیکن اللہ انتظام فرماتا ہے غیب سے. جب انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتا ہے، کسی جگہ پر پھنس جاتا ہے تو اللہ وہاں نکالنے کے اسباب اللہ بنایا کرتا ہے. بس یوسف علیہ السلام نے تو اتنا کہا، ہی راودتنی عن نفسی، کہ عزیز مصر بات یہ ہے، ہی راودتنی عن نفسی، مجھے اسی نے گناہ کی طرف پھسلایا ہے، مجھے یہی گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے. بس اتنا جملہ کہا تھا، شہید شاہد من اہلہا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دے دی. یہ غیبی انتظام ہے اللہ کی جانب سے، یہ انتظام ہوا. اور وہ انتظام کیا ہوا کہ ساتھ یوسف علیہ السلام کے سامنے جو شخص کھڑا تھا، یعنی عزیز مصر، اس عورت کا خاوند، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی باہر سے آیا ہوا تھا. بعض نے کہا کہ یہ کوئی اس وقت کی جو عدالت ہے، اس عدالت کا کوئی مجسٹریٹ تھا، کوئی بڑا آدمی تھا، معاملہ سمجھنے والا شخص تھا، ایک عام آدمی نہیں تھا، بڑا انسان تھا کوئی، یعنی ان معاملات کو کی تہ تک پہنچنے والا، سمجھنے والا. اور اس کے سامنے کئی مرتبہ اس قسم کے واقعات آئے ہوں گے
گے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قضا کا آدمی ہے، قاضی ہے، عدالت کا آدمی ہے، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے دیکھا ان کان قمیصہ قد من قبل، اس نے کہا اگر دیکھ لو ان کان قمیصہ، اگر اس کی قمیص قدہ پھاڑ دی گئی ہے، پھٹی ہوئی ہے، من قبل سامنے سے، فصدقت پھر یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ سامنے سے قمیض پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے سے اگر قمیض پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کی طرف مائل ہوا ہے، اور اس عورت نے اس کو پیچھے کرنے کے لیے کپڑا کھینچا یا کچھ بھی کیا، قمیض پھٹ گئی۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کاذب ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص کا حصہ پچھلی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوڑا ہوگا دروازے کی طرف، اور پیچھے سے آ کے اس نے پکڑا ہے گناہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، تو اس کا کرتا پھٹ گیا۔ ان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے کی جانب سے، فکذبت پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، تیری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، وہو من الصادقین، اور یہ شخص سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ بہرحال معاملہ فہم آدمی تھا، اس نے جب یہ شہادت کی تفصیل بیان کی تو عزیز مصر نے اس بات پر یقین کیا، اور اس نے فوری قمیص کو دیکھا۔ فلما رأى قمیصہ، جب اس نے دیکھا قمیص کو، اس نے دیکھا قمیصہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، کرتے کو، قد من دبر، وہ پھٹا ہوا تھا پیچھے کی جانب سے، فوری وہ سمجھ گیا۔ نمبر ایک تو یہ بات، اور دوسرا کچھ چہرے سے بھی شناسائی ہو جاتی ہے، کچھ مجرم کے چہرے سے بھی شناسائی ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر چھائیاں آ جاتی ہیں، اور ایک دم سے غم اور حزن آ جاتا ہے، اور کیفیات بتا دیتی ہے۔ قالا فوری کہنے لگے گا انہ من کیدکن، یہ سارا معاملہ یہ تمہاری چالاکیوں کا ہے، انہ من کیدکن، یہ تمہاری چالاکیاں ہیں۔ تو جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ عورتوں کا مزاج ہے، تم اس قسم کے بہانے کرتی رہتی ہو۔ انہ من کیدکن، یہ تمہارا قید ہے، مکر ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یہاں ایک بات میں کہوں گا اور اس کو ذہن نشین فرمائے، اور کسی کی توہین، تذلیل، استہزاء اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہے، بات کی حقیقت سمجھیے۔ قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید کہتے ہیں تدبیر کو، چال کو، مکر کو، دھوکے کو، فریب کو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید بڑا کمزور ہے۔ کانا ضعیفاً، بہت کمزور ہے۔ ضعیفاً اس کے اندر جو اوپر دو زبریں ڈلی نا، تنوین، وہ ضعف اور قلت کی طرف اشارہ ہے۔ شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ اس کو عظیم اللہ نے کہا، اللہ نے اس کے قول کو اللہ نے ذکر کیا، ان کیدکن عظیم۔ اچھا کیسے بڑا ہے اس کو بھی ذرا سمجھیے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ کردار بیان کیا جا رہا ہے، ایک نیک سیرت خاتون کو یہاں سبق دیا جا رہا ہے۔ کیا؟ النساء حبائل الشیطان، عورت شیطان کا جال بنتی ہے، یعنی شیطان کس طرح سے ایک مرد کو ورغلاتا، پھسلاتا، ماحول کو خراب کرتا، بے حیائی کی طرف کیسے لے کر آتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس آلہ کیا ہے، وہ عورت کو آلہ بناتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر عورت آلہ بنتی ہے، نہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان عورت کو آلہ بناتا ہے۔ ارے تم نہ بنو آلہ، بات سمجھ گئی جی؟ شیطان کس کو جال بنائے گا؟ عورت کو، تو تم نہ بنو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان کا جال بن جاتی ہے۔ اگر یہ نہ بنے، اس کی اندر کی اگر پاک دامنی ہے، عصمت ہے، نیکی ہے، تقوی داری ہے، یہ نہیں جال بنے گی۔ شیطان کے پھندے میں جب یہ آتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے شیطان مرد کو ورغلاتا ہے، پھر مرد کا اپنا ایمان ہے، اس کی پاک دامنی ہے، اگر ایمان کی وجہ سے وہ رک جائے تو وہ سبحان اللہ، ورنہ وہ یہاں سے لے کے آتا ہے،
وہ ادھر سے لے کے جاتا ہے، جال اپنے پاس ساتھ لے کے آتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ اس وقت بازاروں کے اندر نیم برہنہ کپڑے جو آئے ہوئے ہیں، اور وہ خواتین جب پہنتی ہیں، وہ بچیاں جب ہماری پہنتی ہیں، اور وہ ہماری بیٹیاں جب پہنتی ہیں، وہ ہماری مائیں ان کو پہناتی ہیں، اور وہ پہن کر جب یہ باہر نکلی ہیں، تو صاف مجھے بتائیے گا کہ یہ شیطان کا جال نہیں؟ شیطان نے ان کو جال نہیں بنایا؟ نیم برہنہ کپڑے پہن کر، بغیر حجاب اور دوپٹے کے اور بغیر پردے کے ہو کر، اور بناؤ سنگار اختیار کر کے، جو بناؤ سنگار گھر کی چار دیواری میں اختیار کرنا اس خاتون کے لیے اجر تھا، ثواب تھا، وہ گھر کی چار دیواری میں نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ وہ شادی کی تقریبوں میں وہ بناؤ سنگار ہے، وہ غیر محرموں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار ہے، یا وہ اپنی عورتوں کے اندر اپنا ایک اسٹیٹس قائم کرنے کے لیے جو بناؤ سنگار ہے، یہ کیا ہے؟ یہی شیطان کا جال بننا تو ہے، اسی کا نام ہے شیطان کا جال بننا۔ ہار وہ کپڑا، مجھے یہ بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی؟ رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، کتنی لباس پہننے والی ننگیاں ہوگی قیامت کے دن، کتنی لباس پہننے والیاں اس دنیا کے اندر لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ عائلات، ارشاد فرمایا مائلات ممیلات، وہ گناہ کی طرف خود بھی مائل ہوں گی اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف مائل کرے گی۔ یہ شیطان کا جال بننا اس طرح سے ہوتا ہے، یوں شیطان ان کو جال بناتا ہے۔ کیوں اسے یہ آداب سکھائے؟ مجھے یہ بتائیے گا کیوں یہ آداب سکھائے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، بات کرنے کا سلیقہ سمجھایا، فلا تخضعن بالقول، غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آئے تو بات میں نرمی نہ اختیار کرنا۔ یہ کس کو حکم ہے؟ ازواج مطہرات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہے۔ اور سامنے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، فرمایا تقوی سے بھرے ہوئے دل ہے، ان کو یہاں حکم ہے کہ اے ازواج نبی، نبی کی بیویوں، جب تمہیں اس ماحول اور معاشرے میں کسی سے بات کرنی پڑے تو نرم انداز اختیار کر، نرمی ایسی مت لے کے آنا، فلا تخضعن بالقول، ایسی نرمی مت لے کے آنا کہ تمہاری اس نرمی سے غیر محرم فائدہ اٹھائے اور اس کے دل میں کوئی گناہ کا خیال پیدا ہو۔ اگر ایک بات سے بات پوری ہوتی ہے دوسرا جملہ مت بول، دوسری سے دو سے بات پوری ہوتی ہے تیسرا جملہ مت بولیے، تین سے پوری ہوتی ہے چوتھا جملہ مت بولیے، اور ہنس ہنس کر اور مسکرا کر بات کرنا یہ تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے اور نبی کی بیویوں سے پھر پوری امت مسلمہ کی ماؤں اور بیٹیوں کو یہ حکم ہے، یوں غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ سمجھائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مت نکلو گھر سے باہر بلا اجازت، بغیر ضرورت کے۔ غیر شادی شدہ ہے تو باپ کی اجازت کے ساتھ ضرورت کے تحت نکلے، باپ اور ماں کی اجازت کے ساتھ، ہرگز اس کے لیے حلال نہیں ہے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلنا۔ شادی شدہ ہے شوہر کی اجازت کے ساتھ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے وہ۔ اور ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور تم ایسے بناؤ سنگار اختیار کر کے بن سنور کر کے جاہلیت کے طریقے کی طرف مت نکلا کرو۔ تو اس لیے یہ ہیں شیطان کے جال، یہاں سے شیطان جال اٹھاتا ہے۔ بھائی آپ اپنی عصمت کو، اپنی پاک دامنی کو، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو۔ ایک آدمی، بھائی یہ مال کہاں سے لے کے آئے ہو؟ فلاں کے گھر سے اٹھا کے لے آؤ۔ تو بھائی فلاں کے گھر سے اگر یہ چور مال چوری کر کے لایا ہے، ٹھیک ہے، چور کا قصور تو ہے ہی ہے، لیکن پہلا قصور تو اس کا ہے نا جو اس نے گھر میں حفاظت کیوں نہیں کی ہے۔ کیسے لے کے آئے ہو؟ بس اس کا گھر کھلا پڑا ہوا تھا، اس کا گھر کھلا پڑا ہوا تھا، تالے بھی نہیں لگے ہوئے، سامان سامنے پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی اٹھا کے لے آیا ہے، تو ٹھیک ہے چور کا قصور تو ہے ہی ہے، اس شیطان ظالم کا قصور تو ہے ہی ہے۔ یہ جال کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ فلاں سے لے کے آئے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کا خیال نہیں رکھا، اس نے اپنے چہرے کو نہیں چھپایا ہوا تھا، وہ حجاب پر نہیں تھی، اور اس کے کپڑے نیم برہنہ تھے، اور اس کے کپڑے تنگ تھے، چست تھے، اس طرح کے کپڑے تھے، تو یہ شیطان کیا کہے گا؟ میں وہاں سے جال اٹھا کے لے آیا ہوں۔ تو اس لیے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھیں۔
یہ ضرورت ہے کہ ہم شیطان کا جال نہ بنے، ہمارے گھر سے شیطان جال نہ اٹھائے، ہماری بیٹی سے، ہماری بہن سے، ہماری ماں کے پاس سے شیطان ہرگز جال نہ لے کر جائے، ہرگز جال نہ لے کر جائے۔ اس کی محنت کی ضرورت ہے، اور ایسے کپڑوں کو مت لایا جائے گھر کے اندر جو اس قسم کے کپڑے ہوں جن کا پہننا بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے، بڑی خواتین کے لیے، چھوٹی بچیوں کو بھی ایسے کپڑے مت پہناؤ، مت پہناؤ اس قسم کے کپڑے۔ شروع سے تربیت کرو اپنے بچوں کی، بچیوں کی شروع سے تربیت کرو۔ تو یہ بات ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک۔ اب بات وہ آئی کہ ایک پاک دامن انسان کی پاک دامنی کا انتظام اللہ نے غیب سے کیا۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف چھوڑ دے اس بات کو، بس اب اس کا چرچا نہ کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا چرچا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام نے بھی کہیں چرچا نہیں کیا، انہوں نے لاج رکھی اس گھر کی، عزیز مصر کی لاج رکھی۔ واستغفری لذنبک، اور ادھر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کا استغفار کر۔ تو یہ اشارہ اور یہ سبق اور یہ کردار یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا گناہ ہو جائے یا گناہ کی طرف میلان آیا تو واستغفری لذنبک، یہ کردار اپناؤ، استغفار کرو، استغفار کرو، اپنے گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کرو۔ انکی کنت من الخاطئین، بے شک قصور تیرا ہے، انکی کنت من الخاطئین۔ یہ عربی کے الفاظ انکی، اگر انکا ہوتا ہے تو وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنتا ہوتا ہے تو مرد کے لیے ہوتا ہے۔ انکی کاف کے نیچے زیر اور کنتی یہ تے کے نیچے زیر، یہ عورت کی طرف اشارہ لفظ ہوتا ہے، تو ایک عورت۔ انکی کنت من الخاطئین، بے شک تیرا ہی قصور ہے، تو ہی قصوروار ہے، تو ہی قصورواروں میں سے ہے۔ اب یہ بات ہو گئی ختم۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اگلا امتحان اس سے بھی بڑا آیا، یوسف علیہ السلام پر امتحان۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، بات نکل گئی کہیں، اور اس طرح سے نکل گئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس کی بہت ساری لونڈیاں، خادمائیں، ظاہر سی بات ہے کہ گورنر کی بیوی ہے اور اس کے آس پاس رہنے والیاں اور بھی ہیں، تو بات نکل گئی اور پھیل گئی، اور وہ اس طرح سے پھیل گئی کہ جو جتنے بھی وزراء تھے ان تمام وزراء کی بیگمات تک یہ بات پہنچ گئی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اپنا دل اس غلام کو دے بیٹھی ہے۔ یہ تانے ملنے لگے اس کو۔ اب ان تانوں سے بچنے کا اس نے انتظام کیا۔ دیکھیے گا، وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہنے لگی، چرچا کرنے لگی، نسوۃ عورتیں، کچھ عورتیں چرچا کرنے لگی، فی المدینہ اس مصر کے اندر۔ کیا چرچا؟ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا عن نفسی، تراود پھسلا رہی ہے اپنے ایک غلام کو اس کی جان کے معاملے میں، یعنی گناہ کی طرف بہکا رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، اور اس جوان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ قد شغفہا حبا، اس جوان کی محبت اس عورت کے دل میں گھر کر گئی، رچ بس گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، عورتیں کہہ رہی ہیں، پتہ چلا۔ دیکھو قرآن کی یہ قرآن کا ایک عجیب انداز، کسی کا قول جب نقل کر کے رد نہ کرے تو اللہ کے ہاں وہ بات پسندیدہ بہترین ہوتی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو دیکھ رہی ہیں صریح گمراہی کے اندر۔ یہ عورتوں نے یہ چرچا کرنا شروع کیا کہ یہ تو غلط بات ہے۔ انا لنراہا، ہمارا فیصلہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ بے شک یہ عزیز مصر کی بیوی فی ضلال مبین، وہ صاف ستھری گمراہی کے اندر جا پڑی کہ غلام کو بہکا رہی ہے۔ اول تو کسی کو گناہ کی طرف بہکانا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ زنا کا جرم یہ شرعاً تو برا ہے ہی ہے، عقلاً بھی برا ہے، اور تمام شریعتوں میں یہ برا رہا، تو اس لیے وہ کہنے لگی کہ یہ تو بہت گمراہی کی بات ہے، یہ تو بہت صاف صاف ضلالت کی بات ہے، یہ کیا کر رہی ہے یہ؟
فلما سمعت بمکرہن، جب اسے پتہ چلا کہ میرے بارے میں عورتیں اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، فلما سمعت، تو اپنا عذر بتانے کے لیے اس نے ایک تدبیر چلی، اپنا عذر بتانے کے لیے، اپنی معذوری کو ظاہر کرنے کے لیے، فلما سمعت، اور جب اس نے سنا بمکرہن کہ عورتیں میرے خلاف تان اور تشنیع کر رہی ہیں اور مجھے برا بلا کہہ رہی ہیں، تو ارسلت الیہن، اس نے بھیجا ان سب عورتوں کی طرف ایک دعوت نامہ، ارسلت ایک بھیجا دعوت نامہ، الیہن ان عورتوں کی طرف، انہیں ضیافت دی، اپنے گھر میں دعوت دی، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان سب کے لیے تیار کیا، لہن ان سب کے لیے، متکئن ایک بیٹھنے کی خوبصورت جگہ، جی ایک بیٹھنے کی جگہ تیار کی، جو ہو سکتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ دیکھو قرآن مقصودی بات کو ذکر کرتا ہے، وہ کیا کھانے میں تھا، کیا کچھ تھا، کیا چیزیں تھیں، وہ اس کو نہیں چھیڑتا۔ قرآن مقصودی بات کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہے تو وہ ہلکی پھلکی دعوت نہیں ہوگی، بہت بڑی دعوت اور بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا، سمجھے جی۔ اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ، اور دیکھو یہ بھی نہیں کہا کہ تیار کیا گیا ان کے لیے ایک ضیافت نامہ، تیار کیا گیا ان کے لیے دسترخوان، یہ لفظ نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے وَأَعْتَدَتْ، اس نے تیار کیا، تو اس نے تیار کیا تو پھر کیا مطلب، وہ کوئی ہلکی عورت ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق تیار کرے گی بھائی۔ وَأَعْتَدَتْ، اور اس نے تیار کیا، لَهُنَّ ان سب عورتوں، ظاہر خود تو نہیں تیار کیا، کروایا اس نے، متکئن ایک بلند بیٹھنے کی جگہ، ایک بیٹھک اس نے رکھی ہے سب کے لیے، ایک باوقار مجلس اس نے قائم کی ہے، متکئن۔ اور اس مجلس کے اختتام پر کچھ پھل تھے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، وَآتَتْ، اور اس نے دے دیا، كُلَّ وَاحِدَةٍ ان میں سے ہر ایک کو، مِّنْهُنَّ ان میں سے ہر ایک کو، سِكِّينًا ایک ایک چھری اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی تو ظاہر ہے چھری جو دینا ہے وہ کچھ شے کاٹنے کے لیے ہے، پھلوں کو کاٹنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، اور اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ شاہی گھرانہ ہے، وہاں کوئی ایک چھری تو ہے نہیں، تو وہاں یوں سمجھے کہ انتظام ہی اسی طرح کا ہے کہ جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جتنے بڑے انتظام ہوتے ہیں، بوفے سسٹم لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق جو چاہے کھائے، اسی طرح سے وہاں پر بھی اسی قسم کا انتظام تھا، پھلوں کا ڈھیر سامنے پڑا ہوا ہے، جو چاہے جو پھل لے اور اپنی مرضی سے جتنا چاہے کاٹ کے کھائے، اس طرح سے کا انتظام کیا۔ جب اس سب کے ہاتھوں میں چھریاں جا چکی اور وہ اپنے پھل کھانے میں مصروف ہوئیں، یوسف علیہ السلام کو پہلے سے اس نے پیچھے کے ہی پردے میں چھپا رکھا تھا، وقالت، کہنے لگی، اخرج علیہن، سامنے آ جاؤ، یوسف کو کہا سامنے آ جاؤ۔ آج تک ان عورتوں نے، باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، فلما رأینہ، اور جب ان سب نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو، حسن جمال کا پیکر اور ایک نشانی اور ایک علامت دیکھی، چمکتا ہوا دمکتا ہوا خوبصورت چہرہ دیکھا، اکبرنہ، بہت بڑا سمجھا، اکبرنہ مانا بہت عظمت دل میں بیٹھ گئی، ان سب کے دلوں میں عظمت بیٹھ گئی، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ ڈالا انہوں نے ہاتھوں کو، زخمی کر دیا اپنے ہاتھوں کو، وقطعن ایدیہن، حواس باختہ ہو گئی، ہوش اڑ گئے سب کے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی اللہ کی قسم، وَقُلْنَا، سب کہنے لگی، بیک زبان بے ساختہ ہو کر کہنے لگی، اللہ کی قسم، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں لگتا، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے، انسان اتنا خوبصورت۔ پوری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن کو دو حصے میں تقسیم فرمایا، ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو اور ایک حصہ ساری کائنات کو دیا۔ کیا ہی حسن ہوگا بھائی، کیا ہی حسن ہوگا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تقسیم سے مستثنا ہے۔ اللہ کے نبی کو پہلے دے کر پھر جو بچا وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک یوسف علیہ السلام کے پاس اور ایک ساری کائنات کے پاس۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، اللہ اکبر، کہ عزیز مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ہاتھ زخمی کر دیے، اور میرے محمد پر تو لوگوں نے جانیں کٹوائی ہیں، جانیں نچھاور کی۔
اس لیے انصار کہتے تھے ہم آپ کے سامنے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، جب تک ہماری جان میں جان ہے دشمن کو آپ کے قریب ہم نہیں آنے دیں گے. سمجھے جی؟ اس طرح سے جانیں لٹائی ہیں صحابہ نے، جانیں لٹائی ہیں. اللہ اکبر. طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے اور ہر تیر کو اپنے سینے پر لے رہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیا ہوا اور اپنے اوپر تیر لے رہے، ہر آنے والا وار اپنے اوپر. اور جب دیکھا گیا تو 82 تیروں کے وار تھے حضرت طلحہ کے جسم پر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں قربانیاں دی ان لوگوں نے. اللہ اکبر. فلما رأینہ اکبرنہ، جب دیکھا انہوں نے سب نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کو، اکبرنہ بڑا عظیم سمجھا، وقطعن ایدیہن اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ انہوں نے اور زخمی کر دیا اپنے ہاتھوں کو. وقلنا اور کہنے لگی زبان سے، حاشا للہ اللہ کی قسم. حاشا تعجب کے لیے کلمہ ہوتا ہے، حاشا للہ سبحان اللہ اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا یہ انسان تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو سب کی سب جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے حد متاثر یہ بھی ہو گئی ہیں، تو اب وہ بطور فخر کے اس کا سر بلند ہوا، کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فیہ یہی ہے وہ جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. فذلکن یہ ہے وہ الذی لمتننی فیہ جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. سمجھے جی؟ اب اس کا حسن و جمال دیکھ کر تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ اور پھر اس نے اقرار بھی کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ اور ٹھیک ہے جیسا تم نے سنا ہے ایسا ہی ہے، میں نے اس کو گناہ کی طرف مائل کیا ہے، لیکن فَاسْتَعْصَمْ یہ بچا رہا. سبحان اللہ. فَاسْتَعْصَمْ وہ بچا رہا. الفضل ما شہدت بہ الاعداء کہتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے، فضیلت مقام مرتبہ وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے. سمجھے جی؟ جس کی گواہی مد مقابل بھی دے کہ واقعی یہ بات ہے. کہا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ میں نے تو اس کو پھیسلایا ہے، میں نے تو گناہ کی طرف اس کو مائل کیا ہے، لیکن فَاسْتَعْصَمَ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ پاک دامن رہا، اپنے آپ کو بچائے رکھا. فاستعصم عصمت سے ہے، پاک دامن رہا، بچا رہا. اور پھر یہاں پر یہی جملہ دوبارہ سے اس نے دہرایا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر اس نے نہ کیا. اب چونکہ سامنے بات آئی ملامت کی تو اس لیے تھوڑی سی شدت اس نے اختیار کی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام ما آمُرُهُ جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ میں قید میں ڈالوں گی، وہی بات ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں. لَيُسْجَنَنَّ اس کو قید میں ڈالا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور اس کو بہت بے عزت کیا جائے گا. اس کو قید میں ڈالا جائے گا اور بے عزت کیا جائے گا. اب سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو بہکایا اور یہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بھائی بات مان لو اس کی، تم اس کے گھر میں پل رہے ہو، تم اس کے غلام ہو، اس کے گھر میں تم رہتے ہو، لہذا اس کی بات مانو، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہارے لیے پھر جیل ہے. سمجھے جی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کے سامنے 2 مصیبتیں آ جائیں تو ان میں سے جو ہلکی ہو اس کو آدمی اختیار کرے. احون البلیتین یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا. جب 2 کام سامنے آ جاتے اور دونوں میں سے ایک کو کرنا ضروری ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ کس کو اختیار کرتے؟ آسان والے کو. اپنے آپ کو عزیمت میں مشکل میں نہیں ڈالتے تھے، آسان والے کو اختیار فرماتے. تو ہمیں بھی یہی تربیت ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 کام آ گئے، یا تو جیل جانا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرنا ہے. جیل جانا ہے، گناہ کا ارتکاب کرنا ہے. یوسف علیہ السلام نے کس کو پسند کیا؟ جیل میں جانے کو. ٹھیک ہے جیل میں چلا جاؤں گا.
لیکن یہ ہے عزت، یہ ہے عفت، یہ ہے پاک دامنی، یہ ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے وہ جیل میں جانا پسند کرتا ہے لیکن گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ ایک منٹ کے لیے آپ یہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام جیل میں جا رہے ہیں، کہاں کی جیل ہے؟ بولو، مصر کی۔ کہاں کی جیل ہے؟ مصر کی۔ اپنا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ وہ تو شام ہے۔ یہاں کوئی سفارش کرنے کے لیے آئے گا؟ باپ، بھائی، چچا، تایا، اجنبی ہے نا، دوسرا ملک ہے۔ تو سوچو تو صحیح کہ ایک آدمی دوسرے ملک میں جیل میں ہے اور آباء و اجداد میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں۔ چلو پتہ ہو، اچھا بھائی مصر میں گیا ہوا ہے تو چلو کوئی سفارش لڑاتے ہیں، کوئی تعلق نکالتے ہیں، رہائی کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں، کوئی ضمانت کرتے ہیں، کوئی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ وہاں تو پتہ ہی نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کو، برادران کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہیں کہاں۔ تو ایک اجنبی مسافر دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں جا کے جیل میں وہ بند ہو رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ جیل کے اندر یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ جیل میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، جیل میں ہمیشہ کے لیے یہاں مجھے ڈالا جا سکتا ہے، جیل میں سخت سے سخت ترین سزا بھی مجھے ہو سکتی ہے، جیل میں مار پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے تصورات یوسف علیہ السلام کے ذہن میں موجود ہیں، اس لیے کہ جیل کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اقتدار ہے اور اقتدار با اختیار اور با اقتدار عورت مجھے جیل میں ڈلوا رہی ہے تو کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کا بھی نہیں ہے۔ مدعی پیچھے سے جتنا سخت مدعی ہوتا ہے مقدمہ اتنا تیز ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے جیل کو پسند فرمایا اور اس بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ یہ ہے کردار۔ یہ کردار میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کا ہے اور عمل کے لیے کردار ہے کہ جب گناہ آ جائے اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو اس طرح سے دور رکھے چاہے جیل بھی جانا پڑ جائے۔ تو دیکھیے گا، قالا کہنے لگے، کون؟ یوسف علیہ السلام، رب اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، السجن احب الی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا السجن میں جیل کو اختیار کرتا ہوں، نہیں، جیل مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس جرم سے جو یہ مجھے کہہ رہی ہیں، اس جرم سے مجھے جیل زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ میں بڑی محبت سے جیل کو اختیار کروں گا اس جرم سے بچنے کے لیے۔ اگر میرے لیے یہ راستہ اس جرم سے بچنے کا بنتا ہے تو یہ راستہ مجھے کیا ہے؟ پسند ہے، مجھے محبوب ہے۔ یہ السجن احب الی، جیل مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، مما اس چیز سے، یدعوننی اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ بلند کردار کا جو مالک ہوا کرتا ہے وہ اپنے عجز کو، اپنی کمزوری کو، اپنے کمزوری کا اعتراف، انکساری کا، عاجزی کا اعتراف کیا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی کمزوری، اپنے عجز کا اعتراف فرمایا۔ اے اللہ، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کے مکر و فریب اور منصوبے کو اگر تو مجھ سے دور نہیں کرے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، اے اللہ ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور فرما دے، کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، اور اگر مائل ہو گیا اکم من الجاہلین، تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ تو پھر نادانی کا کام ہے کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں اور تیرے حکم کی میں نافرمانی کروں اور اس جرم کا مرتکب ہو جاؤں جو تیرے نزدیک مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین جرم ہے۔ اس لیے وَإِلَّا تَصْرِفْ، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ پھیرا ان کے مکر و فریب سے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں انجانوں میں سے پھر بن جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، سمجھے جی؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ، اور یوسف علیہ السلام سے اس جرم کو، فَصَرَفَ پھیر دیا اللہ نے، دور کر دیا، عَنْهُ یوسف علیہ السلام سے، کَیدَهُنَّ ان کے فریب کو، ان کے مکر کو۔
کیوں؟ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی اللہ سننے والا ہے اور وہی اللہ جاننے والا ہے۔ یہاں یوسف کا بھائی بھی نہیں، یہاں یوسف کا ابا بھی نہیں، یہاں یوسف کے خاندان کا کوئی فریاد نہیں سن سکتا۔ انہو هو السمیع العلیم، یہاں اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی جاننے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس کا انتظام فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی اختیاری کام نہیں ہے، یہ سب تقدیر کے مراحل تھے۔ ان مراحل سے یوسف علیہ السلام کو گزرنا تھا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک چاہتا تو یوسف علیہ السلام کو بغیر جیل بھجوائے بھی یہاں پر پاک صاف رکھ سکتا تھا اور یوسف علیہ السلام کے لیے وہاں سے خلاصی کا انتظام کر سکتا تھا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو ان مراحل سے گزارنا ایک تربیت کا حصہ ہے۔ نمبر دو، چونکہ چرچہ اس قدر ہو گیا تھا عزیز مصر کی بیوی سے متعلق چرچہ ہو گیا تھا اور ہر زبان پر یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اس نے ایک غلام کو بہکایا ہے اور پھسلایا ہے۔ اب اگر وہاں ہی صفائی ہو جاتی تو یوسف علیہ السلام کی عزت میں کہیں آنچ نہ آ جائے، اس لیے اللہ تبارک تعالی نے وہ انتظام فرمایا اور پھر جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی اور پھر جناب وہ تمام کی تمام باتوں کی تفتیش ہوئی اور پھر وہ عورتیں ساری کی ساری سامنے آئی اور عزیز مصر کی بیوی بھی سامنے آئی اور اس نے جب بالکل برملا اقرار کیا تو پھر یوسف علیہ السلام کو باہر سامنے لایا گیا۔ اس میں یوسف علیہ السلام کے لیے صفائی کے انتظامات اور زیادہ تھے، بلند انتظامات تھے، تاکہ وہ مجرم خود معترفہ ہو جائے، اعتراف کر لے کہ ہاں میں نہیں بہکایا، اور اس وقت تک یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیل جانے کا انتظام کروایا۔ دیکھیں، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ثم بدا لهم، پھر بات یہ آئی کہ ثم بدا لهم، جب ان کے لیے ظاہر ہو گیا، عزیز مصر اور اس کے جو وزراء تھے سب کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی اور یہ دل میں بات آ گئی اور یہ خیال آ ہی گیا اور یہ بات طے ہو گئی، من بعد ما رأوا الآیات، جب ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لی۔ کون سی نشانیاں دیکھ لی؟ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی نشانیاں بھی دیکھ لی، اس لیے کہ عورتوں کے سامنے اس عورت نے اقرار کر لیا کہ میں نے بہکایا ہے، یوسف پاک دامن ہے، اور باقی دیگر جو شواہد پیچھے آ چکے ان تمام شواہد اور دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی یوسف علیہ السلام کیا ہیں؟ بولو، وہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، وہ معصوم ہیں، پاک دامن ہیں، معصوم ہیں۔ یہ سب، یہ آیات سے مراد یہاں پر یہ ہے من بعد ما رأوا الآیات، جب وہ نشانیاں سب پتہ چل چکی کہ یوسف علیہ السلام کیا ہیں؟ بے گناہ ہیں، تو انہوں نے یہ طے کر لیا، چلو جی لیسجننہ حتی حین، ان کو ایک وقت تک جیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ بدنامی دور ہو جائے۔ بدنامی سے بچنے کے لیے ایک وقت تک جیل میں ڈال دیا جائے کہ بھائی یہ کہا جائے کہ اگر یہ قصوروار یہ لڑکا نہ ہوتا تو جیل میں نہ ڈالا جاتا، سب کو پتہ چل گیا ہے جیل میں چلا گیا ہے، لہٰذا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ قصوروار ہے۔ بات سمجھے جی؟ اور یہ کرتی ہیں حکومتیں موضوع بدلنے کے لیے تاکہ موضوع دوسری طرف چلا جائے اور لوگوں کی توجہ کو بٹانے کے لیے ایک نیا کام آ جاتا ہے سامنے، تو ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے لیسجننہ حتی حین، تو کہا کہ ایک وقت تک جیل میں بھیج دو۔ اب جیل میں بھیج دیے گئے، اب وہ جو الزامات تھے لگ رہے تھے عزیز مصر کی بیوی پر، وہ الزامات چھٹ گئے، ان الزامات کا خاتمہ ہو گیا، خاموشی ہو گئی، جو ایک طوفان برپا ہوا تھا وہ طوفان چھٹ گیا۔